کہ نوحہ ایک فارمولا بہت جلدی ختم کرو، نہیں، جب مجلس ہو گریہ ضرور کرنا، ایک ہی آنسو. بی بی نے کچھ نہیں مانگا ہے آپ سے، مادر حسین نے کچھ نہیں ڈیمانڈ کیا، یہی پوچھا تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ قوم کو پیدا کرے گا. تو شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو آباد رکھنا. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے آپ کو. تو جب نوحہ پڑھا جاتا، ماتم ہوتا، تو گریہ ایک آنسو. بی بی کچھ نہیں چاہتی آپ سے، کچھ نہیں چاہتی. میں کہتا ہوں وہ دل کیسا ہے جو حسین پہ نہیں روتا. ارے اتنی مصیبت. خود میرے مولا کا جملہ ہے نا کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. میرا مولا حسین کہتا ہے میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا. کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا، کبھی قاسم کا پامال لاشا دیکھا تو حسن کی محبتیں یاد آئی. علی اصغر کی میت کو اٹھا کے آپ کو یاد کیا کہ کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ بچے کے لیے پانی مانگا تو میرے بچے کو ذبح کر دیا. عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو زینب کی چادر یاد آئی، سکینہ کے تماچے یاد آئے. حسین کہتا میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. مولا آباد رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے. بی بی آپ کے پرسے کو قبول کرے، بی بی پرسے کو قبول کرے. عزیزو کل کی رات جو آنے والی ہے نا 25 صفر، کل تو 24 صفر ہے لیکن 25 صفر یاد رکھنا ہے. ایک روایت سے بی بی زینب کی شہادت کی رات ہے. کل میں میری شہزادی کے مصائب پڑھوں گا، ام المصائب. یہ ایام تو بی بی کے مصائب ہی کے ایام ہیں. بی بی وہ غریب بی بی کے جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تازیانے کھاتی ہوئی گئی. آپ کو معلوم جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا، تو جب یہ 11 محرم کو قافلہ جا رہا تھا تو آپ زیارت نائیہ میں امام زمانہ اپنی شہزادی زینب کو سلام کرتے ہیں کہ سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. ہر بی بی کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے. عزیزو زیارت وارثہ اور عاشورہ میں جملہ ہے نا کہ السلام علیکہ یا سار اللہ اپنے سارے والوتر الموتور. یہ والوتر الموتور یہی ہے کہ اے حسین آپ کی لاش کو اکیلا چھوڑا گیا. 11 محرم کو جب بی بی زینب جا رہی تھی ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے، زینب نے دیکھا کہ چوتھے امام ایک لاش کے قریب ٹھہرے ہوئے سر سے پیر تک کانپ رہے. بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو، تو زینب نے کہا بیٹا تم سنبھالو. تو امام نے کہا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے. ارے میں جوان بیٹا ہوں، باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا. تو زینب نے مدینے کا رخ کر کے کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کا لاشا پامال ہو گیا. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. بس ایک روایت پڑھ کے زحمت کا تمام کرتا. جب بیبیاں 11 محرم کو جا رہی تھی، یہ قافلہ مقتل سے گزر رہا تھا، ہر بیوی کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے. رباب نے جب حسین کے لاشے کو جلتی ہوئی ریت پہ دیکھا تو اونٹ کی بلندی سے کہا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ میرے والی آج کے بعد رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. رباب نے کہا آج کے بعد میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. یہ وہی بی بی ہے جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑی. کربلا میں علی اصغر شہید ہو گیا، شام میں سکینہ. تو کہتی ہے کہ بی مولا میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، میں مجلس ختم کر دیا. یہی قافلہ جب پلٹ کے آیا مدینے میں یہ عالم تھا. بی بی کا یہ عالم تھا کہ روزانہ جب دھوپ نکلتی اپنے گھر کے صحن میں آ جاتی اور آگے کربلا کا رخ کر کے کہتی میرے والی آپ کا
کا لاشا دھوپ میں تھا، رباب سائے میں کیسے بیٹھے، روز بیٹھ کے روتی تھی۔ ایک دن مدینے میں بہت بارش ہوئی، اتنی تیز بارش ہوئی، بی بی زینب نے چوتھے امام سے کہا کہ ماں سے کہو اندر آ جائے۔ امام نے جا کے کہا کہ اماں اندر آئیے، کہا نہیں بیٹا، میں نے تیرے بابا سے وعدہ کیا ہے کہ رباب کبھی اندر نہیں بیٹھے گی۔ امام نے حکم دیا، رباب نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا پروردگار، میں نے کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا ہے اور مدینے میں ایک امام کا حکم ہے، تو رباب کی عزت کو بچا لے۔ یہ کہنا تھا، رباب خاموش ہو گئی۔ چوتھے امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں بابا کے پاس چلی گئی۔ بس عزیزو، رباب کے پہلو میں گٹھری تھی جو شام سے لائی تھی، سینے سے لگا کے رباب روتی تھی۔ جب وہ گٹھری کھولی گئی تو اس کے اندر علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی جو رباب سینے سے لگا کے کہتی تھی، میرے علی اصغر تم بھی نہیں رہے، تمہارا جھولا بھی جل گیا، ماں زندہ کیسے رہے۔ پروردگار، بی بی رباب کی اجڑی ہوئی، سب مل کے آمین بولنا، بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیں۔ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار، بی بی رباب کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اگر آج کسی مولا کے چاہنے والے کی پہلی رات ہے، بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ اس کی رات رحمت کی رات بن جائے۔ جتنے لیسٹر کے مرحومین ہیں دنیا بھر میں، جہاں میرا مولا کا چاہنے والا اپنی اپنی قبروں میں آرام کر رہا، اللہ ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار، جو مولا کا چاہنے والا دنیا بھر میں اس وقت ہے، جو عزاداری کر رہا، جو زیارات پہ گیا ہوا ہے، اللہ ان سب کی زیارت کو قبول کر کے اور ہر مولا کے چاہنے والے کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ سب مل کے آمین زور سے بولیں یار، یہ آپ سب کے لیے دعا ہے۔ سیریا میں میری بی بی کے روزوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد مانو، ہر نماز کے بعد۔ عمرے پہ جب جاؤ گے نا اور گرمی میں جب دھوپ دیکھو گے نا، تڑپ جاؤ گے، بقیع کے اندر کیسے میرے معصومین کے روزے، بی بی فاطمہ کی خبر پہ کوئی سایہ نہیں۔ یہ دعا ظہور امام کی دعا ہے جو میں کر رہا ہوں کہ سایہ ہو جائے، میرا امام آ جائے انشاءاللہ۔ پروردگار، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار، دنیا بھر میں تو آزاداری کی حفاظت فرما، دشمنان آزاداری کو نیست و نابود کر دے۔ ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرما۔ پروردگار، ہم میں سے ریاکاری، ہپوکریسی، غرور، تکبر کو نکال دے، ہم کو عبد صالح بنا دے، ہم کو محبت مولا کائنات میں زندہ رہو کر علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ جو مولا کا چاہنے والا بیمار ہے، اللہ اسے مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ان مجالس کے انتظام کے لیے جو یہاں کی جماعت ہے اور جو لوگوں نے سپانسر کیا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، ان کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، دنیا بھر میں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا رزق کے پرابلمز میں، اللہ اس کے رزق کے دروازے آج کی رات کھول دے۔ جو بزنس کر رہے ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ جو مخروض ہیں تو ان کے قرضے ادا کر دے۔ جن لڑکیوں کے لیے رشتہ نہیں ہے ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما۔ جو بے اولاد ہیں، رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔
اور جو ہسبینڈ اینڈ وائفز میں اور گھروں میں جو پرابلمز ہے، اللہ بیوی رباب کا واسطہ ہر مومن کے گھر میں ان ڈیفرنسز کو ختم کر کے محبتوں کو عطا فرما. ہماری مجلس اور تمام مجلس اور دعائیں اور نمازوں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. ایک سورہ فاتحہ جمیع مومنین و مومنات جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے پڑھے. لیسٹر کے جماعت کے تمام مرحومین، یہاں کے قبرستان کے تمام مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور اس مرد مومن کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.